بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک ہمارا طالب علمی کا دور رہتا ہے، ایک شکایت ہر طالب علم کو رہتی ہے۔ ہر طالب علم یہ کہتا ہوا ملتا ہے کہ ہم مسائل تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں رہتے۔ کوئی پوچھتا ہے تو بتا نہیں پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یاد نہیں رہتے؟ دیکھیے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسائل کا جو مطالعہ کرنے کا انداز ہے، جو طریقہ ہے، وہ غلط ہے۔ یعنی جب تک ہم طالب علم رہتے ہیں تو ہمارے نصاب میں کچھ مسائل، مثال کے طور پہ بہار شریعت یا دوسری کتابیں جو مسائل کی ہوتی ہیں وہ شامل نصاب رہتی ہیں، تو ہمیں ان کتابوں کو تو ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ ہمیں انسٹرکشنز ملے ہیں، جیسے ہمیں احکامات جاری کیے گئے ہیں مجلس کی طرف سے، ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے۔ اگر وہ یاد نہیں رہتے ہیں تو ان کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر خارجی مطالعہ آپ کرتے ہیں، پھر آپ کو یہ شکایت رہتی ہے، تو پھر آپ کا مطالعہ کرنے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ تو مسائل کو یاد رکھنے کا سب سے بہتر اور آسان طریقہ جو ہے وہ ہے موسمی مطالعہ۔ موسمی مطالعہ مطلب یعنی جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو آپ نے رمضان کے مسائل کا مطالعہ کر لیا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ رمضان کا مطالعہ آپ نے کیا ہے اب سے 6 مہینے پہلے، رمضان کے مسائل کوئی آپ سے اب پوچھ رہا ہے تو آپ 6 مہینے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ذہن سے اتر جاتا ہے۔ آپ جو ہے پبلک کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں کرتے ہیں، مثال کے طور پہ امام نہیں ہیں یا کسی دارالفتہ میں نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ذہن سے مسائل اتر ہی جائیں گے۔ لیکن اگر آپ موسمی مطالعہ کریں گے، مثال کے طور پر رمضان آیا تو رمضان کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، فطرے کے مسائل اور اس کے علاوہ صدقات نافلہ کے مسائل، یہ آپ نے پڑھے تو اسی سے ریلیٹڈ آپ سے سوال بھی پوچھے جائیں گے، تو آپ آسانی سے نیا مطالعہ ہوگا، آپ جواب بھی دے سکتے ہیں، اور جو مسئلہ آپ نے ایک بار بتا دیا وہ آپ کے ذہن میں چھپ جاتا ہے اور ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اب رمضان ختم ہوا، اس کے بعد حج کا موسم آتا ہے، حج کے مسائل کا مطالعہ کر لیں، پھر اس کے بعد بقرعید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، اس کے مسائل کا مطالعہ کریں، پھر محرم شریف شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ عقائد میں آ جائیں، محرم کے مسائل کا کریں، پھر اس کے بعد عرس اعلیٰ حضرت آتا ہے تو پھر آپ آراس کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کا مطالعہ کریں، اس کے بعد ربیع الاول شریف آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں اور کیا کرنا جائز، کیا کرنا ناجائز، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کریں۔ ایسے ہی آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو موسم چل رہا ہو اس کے حساب سے آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سارے مسائل یاد بھی رہ جائیں گے، لوگ اسی وقت آپ سے پوچھیں گے، آپ کا نیا مطالعہ ہوگا، تازہ مطالعہ ہوگا، آپ جواب بھی دے دیں گے، اور پھر انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہم مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے یاد نہیں رہتا۔ یہ طریقہ اپنائیے۔ یہ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں بتایا تھا، ایک مرتبہ ہم درسگاہ میں پڑھ رہے تھے تو یہی شکایت ہم نے ان سے کی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ اب جب بھی مطالعہ کرنا ہو تو موسم کے اعتبار سے مطالعہ کیجیے، یعنی جو بھی موسم چل رہا ہو، مثال کے طور پر رمضان ہے تو رمضان کے، حج کا موسم ہے تو حج کے، عید الاضحیٰ کا موسم ہے تو عید الاضحیٰ کے، محرم شریف میں عقائد، یہی تمام مسائل اس کے تعلق سے جو محرم شریف کے مہینے میں کیا کرنا جائز، کیا کرنا ناجائز، اسی طرح سے جو مہینہ آئے اس کے حساب سے آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کے مسائل بھی یاد رہ جائیں گے اور پھر یہ کبھی شکایت بھی نہیں ہوگی۔